دستار کی ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، معزز وہی ہوگا کہ جس کے زبان پر، جس کے دل میں، جس کے اعمال میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اگلے مقرر سواد اعظم اہل سنت کے مولانا احمد یار خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آج کے موضوع کے حساب سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا عظیم فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر اس ملک میں امن و امان کی خاطر اور صحابہ کرام کے عظمت و ناموس کی خاطر ہمیں پھر جمع کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت میں امن و امان قائم کرنے والے حضرات کا اجتماع ہے، اور سب کے دلوں میں یہ بات ہے کہ ہم اس ملک میں افراتفری اور انتشار قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے اور اسلاف نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس ملک کے خلاف منظم سازش کی جا رہی ہے، اور اسلام کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے اٹھ کر کے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ در حقیقت میں جو کفر اس ملک میں بدامنی چاہتا ہے، حکومت فی الفور انہیں لگام دے، اور اس ملک میں انتشار کی فضا جو قائم کی جا رہی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ گزشتہ سال بھی کراچی علماء کمیٹی کی جانب سے اس آواز کو بہت بلند کیا گیا، یقیناً کہ آج اگر ہم سفید لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سروں پر دستارے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام نعمتیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اگر آج ہمیں میسر ہے، تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اصحاب رسول اللہ کی بدولت ہی ہے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا، دین ختم ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ غیرت ایمانی کا تقاضا تھا کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جب کھڑے ہوئے، آزمائشیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پیغمبر علیہ السلام پر آزمائشیں آئی، تکالیف آئے، اصحاب رسول اللہ پر آزمائشیں اور تکالیف آئی، ہمارے بزرگوں پر، اسلاف پر آتی رہی، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ایک کے بعد دوسرا سامنے آتا رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا ایک مختصر سی، یقیناً کہ بہت بڑی تھی، لیکن آزمائش ایک چھوٹی اور ایک مرتبہ کی تھی، لیکن بعض حضرات فی الفور پیچھے ہو کر کے چلے گئے، بھاگ گئے کہ جناب والا ہم انتہا پسندی سے کام نہیں لینا چاہتے، یہ تو شدت پسندی ہے، یہ انتہا پسندی۔ تو ہم امن و امان کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ امن و امان تب ہوگا اس ملک کے اندر کہ جب اصحاب رسول اللہ کی عظمت اور حرمت ان کی محفوظ رہے گی۔ یہ آزمائشیں آتی رہے گی، ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بہت کھیل چکے اور انہیں ہم نے بہت زیادہ لے لیا ہے۔ اب باقی کی زندگی یقیناً کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اگر اللہ کے دین کے لیے نہ استعمال میں آئے تو واللہ العظیم ہمیں قیامت کے دن جب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جب ہم جائیں گے شفاعت کے لیے، اور اگر وہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ میری عظمت کو اور عفت کو تار تار کیا جا رہا تھا، یہ مولوی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کے کھڑا ہوا تھا،
اور اگر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب، اس محبوب کے جملے کو سنیں اور غور کریں کہ اگر اتنا کہہ دیا کہ میرے محبوب، میری عفت کو تار تار کیا جا رہا تھا، مولوی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں انتہا پسند نہیں ہوں، میں شدت پسند نہیں ہوں، تو ہمارے لیے کون سا راستہ ہوگا بخشش کا؟ کہ دستار کی ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، معزز وہی ہوگا کہ جس کے زبان پر، جس کے دل میں، جس کے اعمال میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک عرض میں اتنے سمے کر لوں کہ جناب والا آپ تمام جتنے بھی یہاں پر مختلف جماعتوں کے حضرات آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایام میں چلے الگ الگ ہو کر کے اور جلسے کیے گئے، مظاہرے کیے گئے، احتجاج کو ریکارڈ کرایا گیا، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کم از کم ہمارے اور آپ کا اختلاف آمین بالجہر پر ہوگا، رفع یدین پر ہوگا، کسی اور چھوٹی سی چیز پر ہوگا، یہ کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ کفر کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ جہاں پر اسلام کی بات ہوگی، صحابہ کی اور امہات المؤمنین کی بات ہوگی، تو ہم اپنے فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک اسٹیج پر آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ایک اسٹیج پر کھڑے ہوں گے ہر حالت میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کراچی علماء کمیٹی کن مصائب میں، مشکلات میں پورے سال چل چل کر کے اور کس انداز سے آج اس جگہ پر آ کر کے پہنچی ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہے کہ کس حالات سے نکل کر کے آج یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ آج کا کام تو نہیں ہے ان کا، یہ 10 سال کا کام نہیں ہے، 100 سال کا بھی نہیں ہے، 200 سال کا بھی نہیں ہے، زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن بار بار دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ ہمارے اندر کی جو غیرت ہے اللہ کرے کہ وہ جاگ جائے اور ہم ایک اسٹیج پر آ کر کے یہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کی عظمت کی خاطر کھڑے ہو جائے، بس ماشاءاللہ، بس یہ ہم عہد ہے، یہ کر کے اٹھے۔ اچھا نہیں لگتا کہ آپ حضرات کے سامنے میں یہ بھی کہوں کہ آئے ہم ایک مرتبہ پھر بیعت رضوان کی طرح سے ایک بیعت کا سلسلہ شروع کر دے، تاکہ جس طرح حضرت عثمان ذی النورین کے لیے کیا، اسی طرح آئے ہم صحابہ کی عظمت اور ناموس کے لیے بیعت کا سلسلہ جاری رکھے اور یہ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک اسٹیج پر آ کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے صحابہ اور اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں صحیح معنوں میں طاقت اور قوت اور غیرت ایمانی نوازے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔